اب ہم ذکر کریں گے انسانوں کی چوتھی قسم جو صاحب نظر ہیں۔ یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ زبان اور دل میں رب تو پرندوں اور جانوروں کا بھی رہتا ہے۔ پرندے اور جانور بھی دل میں قلب میں اپنا اللہ اللہ بسائے بیٹھے ہیں۔ تو نے بھی اگر اللہ اللہ دل میں بسا لیا تو کیا کر لیا؟ یہ چیز تو پرندوں نے بھی دل میں بجا، اللہ اللہ کا ذکر تو پرندے بھی کرتے رہتے ہیں، جانور بھی کرتے رہتے ہیں۔ تیرا بھی دل اللہ اللہ کرتا رہا تو نے تو پرندوں اور جانوروں والا کام شروع کیا۔ یہ کیا کام ہے؟ لہذا مزہ تو تب ہے کہ رب کا دیدار کیا جائے۔ یہ صاحب نظر لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کا لطیفہ انا بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ رب کے دیدار کو ہی اپنی زندگی کا محور اور مسکن سمجھتے ہیں۔ دیدار نہ کیا تو کیا پایا؟ اس لیے یہ لوگ مشاہدے والے لوگ کہلاتے ہیں۔ یہ مجاہدے سے آگے نکل جاتے ہیں، یہ مشاہدے میں چلے جاتے ہیں، یہ مشاہدے والے لوگ کہلاتے ہیں۔ یہی معرفت والے لوگ ہیں۔ یہ اپنے رب کے مشاہدے کو ہی بندگی کا معراج مانتے ہیں۔ ہر وقت اور ہر چیز میں یہ اللہ کو اپنے روبرو پاتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیا میں نہیں ہوتے، یہ محفل میں ہوتے ہوئے بھی تنہا ہوتے ہیں، اور تنہائی میں یہ اپنے رب کی محفل میں گم رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظر میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ سیاہ دل کو دھو ڈالے۔ دل کی قلوب کے اوپر جو زنار کے جالے ہیں یہ ان کو جلا دیتے ہیں۔ ذکر کی دولت یہ نصیب کر دیتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پہ لے آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک نظر ہی تو پڑی تھی خباب بن ارت پہ۔ ایک نوجوان سا لڑکا تھا، گرم سلاخیں اس کے جسم میں ڈالی جاتی تھیں اور اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی، اور پھر بھی اللہ اللہ کے ذکر میں لگا رہتا تھا۔ حضرت بلال حبشی، یہ نظر ہی تو پڑی تھی مالک سونے حبیب کی کہ وہ مالک کی عشق میں دیوانہ ہو گیا۔ کتنی صحبتیں برداشت کی، لیکن یہ ہے کہ وہ احد احد کے نعروں سے بھی ہٹا ہی نہیں۔ دلوں کی دنیا بدل دینے کی تاثیر ہے ان لوگوں کی نظر میں۔ یہ لوگ اپنے باطنی آنکھ سے عالم ناسوت کی بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ بس کوئی مریض محبت ان تک رسائی کر لے، شفا اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ عالم ملکوت کو ہر وقت اپنی ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، عالم مثال کا علم پا لیتے ہیں، عالم جبروت کی سیر کرتے ہیں، بیت المعمور میں کبھی فرائض تو کبھی نوافل ادا کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و محفل کا سرور پاتے ہیں، عالم ہاہوت کے اسرار عیاں ہوتے ہیں، عالم لاہوت کے وجدان کو بقا کی راحت، عالم وجدان میں جا کے یہ بقا کی راحتوں میں کھو جاتے ہیں، عالم احدیت میں یہ صفات الہی اور اسماء الہی کی تاثیر پاتے ہیں، عالم احدیت میں عشق و عاشق و معشوق دیدار کی مستی میں ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ صاحب نظر بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جس پہ جو نظر ڈال دیں بس وہ ہو جاتا ہے۔ خلوت اور جلوت میں سوائے اس کے اور کسی پہ نگاہ نہیں ٹھہرتی۔ کشف المحجوب میں حضرت ابوالحسن سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بے مثل شخص تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین اعظام کی صحبت بھی نصیب رہی آپ کو۔ حقائق و معرفت میں عالی نفس انسان تھے، اشارات کاملہ کے مالک تھے۔ آپ کا مشہور قول ہے ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ فیہ، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس میں مجھے خدا کا جلوہ نظر نہ آیا ہو۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، ما رأیت شیئا، میں نے نہیں دیکھی کوئی چیز ایسی
الا رأیت اللہ فیہ، میں نے اس میں اللہ کو دیکھا۔ مطلب وہ ہر چیز میں اپنے رب کو پاتے ہیں، ہر چیز میں اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ یہ مقام مشاہدے کا ہے جہاں بندہ فاعل حقیقی کی دوستی کے غلبے میں اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کے فعل میں نگاہ کرتا ہے تو اس فعل کی بجائے صرف فاعل نظر آتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں ایسا ہے، اللہ تعالیٰ اگر کوئی کام کرتا بھی ہے تو اس کام میں بھی اس کو اللہ کا ہی دیدار ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں بیت المقدس سے مصر کا ارادہ کر کے آ رہا تھا، راستے میں مجھے ایک آدمی نظر آیا، میں نے دور سے اسے اس ہیئت قضائی سے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس سے بات کر لوں۔ جب وہ میرے نزدیک آیا تو حضرت ذوالنون کہتے ہیں کہ وہ ایک خاتون تھی، وہ ایک عصا بدست بڑھیا تھی، ایک لاٹھی پکڑے ہوئے بوڑھی خاتون تھی۔ اس نے اون کا جبہ زیب تن کر رکھا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگی اللہ کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ میرے پاس کچھ دینار تھے، میں نے اسے دینے کا ارادہ کیا۔ اس نے مجھے تماچا مارا اور کہا ذوالنون، تو نے جو کچھ سمجھا ہے یہ تیری بے وقوفی ہے۔ میں خدا کا کام کرتی ہوں اور اس کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگتی۔ جب میں اس کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتی تو پھر کسی اور سے میں کیا مانگ سکتی ہوں اور کسی اور سے میں کیا لے سکتی ہوں۔ اس طرح کے اور کتنے ہی واقعات چشم فلک نے دیکھے ہیں۔ صدق و محبت کی دلیل اس سے بہتر اور کیا ہوگی؟ اہل نظر یا صاحب نظر لوگوں کی نظر کبھی اپنے مالک سے ہٹتی ہی نہیں، وہ ہر وقت اور ہر حال میں دیدار یار میں رہتے ہیں۔ ان اللہ جمیل، ان اللہ لطیف، ان اللہ عزیز، ان اللہ حکیم، ان اللہ علیم، ان اللہ خبیر، ان اللہ واسع، ان اللہ باسط، ان اللہ کریم، ان اللہ جلیل، ان اللہ خلیل، ان اللہ حبیب، ان اللہ رفیق، ان اللہ شفیق، ان اللہ قدیر۔ جو محبوب خوبصورت ہو، جمیل ہو، لطیف ہو، غالب ہو، حکمت والا ہو، علم والا ہو، جاننے والا ہو، وسعتوں والا ہو، جوڑ توڑ والا ہو، بڑا ہی کریم ہو، جو رعب و حشمت والا ہو، جو دوست ہو، جو بہت ہی پیارا ہو، جو بہترین ساتھی ہو، جو نہایت شفقت والا ہو، جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہو، جو کہے کہ کنت کنزن، میں خزانوں کا مالک ہوں، میں خود خزانہ ہوں، ایسی صفات والا جو اپنے وجود میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات ازل سے ہے اور ابد تک رہنے والا ہے۔ لا زوال لہ لا حد لہ۔ ایسے محبوب کا دیدار ہو جائے تو کہاں بھوک رہتی ہے، کہاں پیاس رہتی ہے، کہاں نیند رہتی ہے، کہاں اونگ آتی ہے۔ پھر دل کسی شے سے یا کسی بھی چیز سے کس کا دل پھر سیر ہوگا سوائے اپنے یار کے، سوائے اپنے رب کے، سوائے اپنے خالق کے، سوائے اپنے مالک کے۔ یہ صاحب نظر لوگ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے ہی شان اور رتبے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی الوہیت میں تحلیل شدہ لوگ ہوتے ہیں۔